السلام علیکم جی. مختصر سا جی یہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ آج کل وہ پی ایس ایل کا گانا تو سن رہے ہوں گے آپ نصیب اللال کی آواز کے اندر. نصیب اللال کے علاوہ نصیب اللال نے اس کے علاوہ ایک اور بھی گانا گایا ہوا ہے، یاد ہے نا، کام پہ آ گیا تیرے نال تھوڑی دیر تھا. ٹھیک، تو وہ کام پہ آ گیا جی ساڑھے نال. ٹھیک ہے، جو بائیڈن پایا نو، کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں دوحہ ایگریمنٹ جو انہوں نے تحریک طالبان افغانستان عالی شان کے ساتھ کیا تھا، اس کے اوپر نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں. ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، جو کہ سیکرٹری خارجہ کہلاتے ہیں امریکی نظام کے اندر، انہوں نے حلف اٹھانے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس معاہدے کے اوپر نظر ثانی کریں گے، اور پھر اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے حلف اٹھانے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دوحہ ایگریمنٹ کے اوپر نظر ثانی کریں گے. تو نظر ثانی کرنی ہے انہوں نے، تو اگر نظر ثانی کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ڈیلے ہونے ہیں. تو وہ جو اوریجنل شیڈول تھا، اوریجنل شیڈول سے ویسے پہلے بھی بڑا ڈیلے ہو چکا ہے، تو کچھ اور ڈیلے ہو جائے گا. اوریجنل شیڈول تو یہ ہے کہ وہاں پہ امریکیوں کے بقول ہمارے 2,500 بندے ہیں، اور افغان طالبان کے امریکیوں کے بقول ہمارے 5,000 لوگ ہیں افغانستان میں، اور افغان طالبان کے بقول ان کے 2,500 بندے رہ گئے ہیں، جھوٹ پہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2,500 بندے جو ہیں وہ افغانستان میں امریکیوں کے موجود ہیں، اور ان کا امریکہ سے انخلاء جو شیڈول کے مطابق تھا وہ اس مئی میں ہو جانا تھا. تو جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں امریکہ کے، جن کو وزیر خارجہ بھی کہا جا سکتا ہے، ان کا تازہ ترین اعلان آیا ہے کہ مئی میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ شیڈول کے مطابق انخلاء نہیں کریں گے. ظاہر ہے ان کا بیان آیا تو پھر پہلی دفعہ طالبان کا بیان بھی اس کے جواب میں آ گیا کہ اگر آپ نے اگر معاہدے پہ نظر ثانی کرنی ہے تو خود حاضر ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنی ہے تو پھر 20 سال تو ہمیں میدان جنگ میں 21 سال ہو گئے ہیں، تو ہم 21 سال اور بھی رہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، آپ ذرا اپنی جیبیں ٹٹول لیں. ٹھیک ہے، ہاں. تو ظاہر ہے کہ یہی ہوتا ہے، مذاکرات کی دعوت بھی دی جاتی ہے اور جنگ کی بھی دی جاتی ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ جب وہ مذاکرات کی بات کریں تو ادھر سے جنگ کی بات ہو جائے، اور جب وہ جنگ کی بات کریں تو ادھر سے مذاکرات کی بات ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. وہاں پہ جب ایک فریق کرتا ہے تو دوسرا فریق بھی اس کا جواب دیتا ہے. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال، اور یہ صورتحال جو ہے وہ مزید آگے بدتر ہونے کی طرف جا رہی ہے. اور اس وقت ہمارا خیال یہ تھا کہ چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ جو احمق شخص تھا، ٹرمپ کا آج کل نا امریکہ میں سینٹ کے اندر اس کی آتما رولی جا رہی ہے، وہ بڑی بےزتی کر رہے ہیں. اس کی سینیٹرز جو ہیں، حملہ کیا نا جی اس کے حامیوں نے، ٹھیک ہے، اور اس کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے. 3 دن سے میں بڑا انجوائے کر رہا، انجوائے ٹرمپ کی بےزتی ہو رہی ہے. ٹرمپ نے 4 سال اس قوم کی اور پوری دنیا کی بےزتی کی ہے. ٹھیک ہے، اور کئی لوگوں کو اب وہ سارے کلپ نکال کے لے آئے ہیں جڑا وہ کہنا سی بندے نے میں سوال کیتا جرنلسٹ نے انہوں مارو. ٹھیک ہے، اور اس کے حامی اٹھ کے نا اس کے منہ کے اوپر اسے لفاف. اور جس طرح یہاں پہ کچھ مخبوط الحواس زومبیز نہیں ہوتے، زومبیز جو ہوتے ہیں جس طرح یہاں پہ بکواس کرتے ہیں نا، اس طرح وہاں کے امریکی زومبیز بھی بالکل ویسے، ایگزیکٹلی ویسے. اور ویسے وہاں کے جو زومبیز ہیں وہ یہاں کے زومبیوں کے ایک ہی ہے نا. ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارے زومبیز وہاں پہ چلے جاتے ہیں نا امریکہ کے اندر، اور نئے زومبیز پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں. وہ امریکی زومبیز ہوتے ہیں، یہ پاکستانی زومبیز ہیں. ٹھیک ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد سارے زومبیوں کی آخری آرام گاہ امریکہ ہے. تو پیسے ویسے بڑے اکٹھے ہو گئے ہوتے ہیں نا جی پاپا جان کے بہت سارے آؤٹلیٹ کھل کے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سارے کلپ تھے وہ نکال کے سینٹ کے اندر وہ ہو رہی ہے پروسیڈنگ، اس میں پیش کیے جا رہے ہیں. رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا ہوں اور وہ دیکھتا رہا ہوں اور اس کو انجوائے کرتا رہا ہوں. اچھا، ایک تو وہ جو ہے وہ تو خیر اپنی جگہ پہ جاری ہے، لیکن امریکہ بہادر جو ہے نا، اور جو بائیڈن انکل جو ہے ہمارے چاچا جو بائیڈن جو ہے، چاچے بائیڈن کی نا سارا دھیان ہو گیا برما کی طرف. برما کے جنرلوں نے کام ڈال دیا، اور برما کے جنرلوں نے کام ڈال کے خود ہی آ کے انہوں نے کہا کہ کسی عمران خان کا تکلف کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے آگے ٹیک اوور کر لیا. خیر وہاں پہ شروع سے ہی رہا ہے. درمیان میں یہ ایک ارینجمنٹ تھا، اور 2008 کا جو معاہدہ ہے ان کا وہ جو آئین ہے یا جس کے تحت وہ آنگ سان سوچی صاحبہ جو ہیں انہوں نے اقتدار کو جوائن کیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ وہ بالکل 1988 کا بے نظیر والا سین تھا، اور اس میں بھی اس کو برداشت نہیں کیا گیا.
اور پھر جرنیل صاحب واپس تشریف لے آئے. یہ تیسرے جرنیل ہیں وہاں پہ. ایک جو تھا اس نے کوئی 26 سال حکومت کی تھی, دوسرے نے 21 سال کی تھی. تیجے نے کہا میں بھی تو خدا دا پتر ہے نا, میں کو پیچھے رہ جاؤں. ٹھیک ہے, یہ تو میرا اسی دن نزلی حق ہو گیا. برما کے جنرل کہہ رہا, جی میں نہیں کہہ رہا. برما کے جنرل نے کہا میں تو اسی دن ہی اس کام کے لیے مبعوث ہو گیا تھا جس دن میں پاس آؤٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا انہوں نے آنگ سانگ سوچی صاحبہ کو بھیج دیا. جس طرح وہاں کی قوم نے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے, ٹھیک ہے, کاش اس کا 10% بھی ہماری قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو شاید اس ملک کے اندر کسی کو بھی یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو. لیکن خیر یہ تو ایک اپنی جگہ پہ قصہ مختصر. کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, تو کام پڑ گیا جی ہمارے ساتھ امریکیوں کو, اور کام پڑ گیا. اس کام کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنا رزق حلال نکالنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 5.25 ارب روپے کے اندر 5.25 ارب ڈالر کے اندر روس توڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, اور بوڈھا بیر کا جو اڈا جو تھا ایوب خان صاحب نے, وہ تو مفت دیا ہوا تھا. شاید انہوں نے کچھ پیسے لیے ہوں, گندارا نسان ایسے ہی تو نہیں بن جاتی نا. ٹھیک ہے, تو یا ان کے بڈیز نے کوئی پیسے کمائے ہوں ہیں. تو اسی طرح مشرف صاحب نے تو خیر بہت ہی انی ڈالی, اور ان کو تو خواب میں آ کے جو ہے وہ فرشتے پیسے دے جاتے ہیں جو صبح ان کے اکاؤنٹ میں برآمد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کئی ارب ڈالر جو ہیں, یاد رکھیے گا وہ بات, جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. نواز شریف پہ انہوں نے 1 ارب ڈالر کا الزام لگایا نا, مشرف کے اکاؤنٹس میں سے 1 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں اس وقت کہیں نہ کہیں. اسی سے ان کو پکڑ لے, مشرف کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں. جس طرح اپنی پارٹی کے بندے عہدے دار اپنی پارٹیز کے ایم پی ایز کو پیسے دیتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے سینیٹر کو ٹکٹ دینی ہے. سمجھ آ گئی نا. خیر اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں کسی دوسرے ولاگ کے اندر. اور تو اس کے بعد پوری دنیا کرپٹ ہو جاتی ہے. کمال نہیں ہو گیا ویسے. اپنی پارٹی کے لیڈر اسد کیسر اور پرویز خٹک اپنی پارٹی کے ایم پی ایز کو پیسے دیتے ہیں کہ ہماری اپنی پارٹی کا جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے سینٹ کا, اس کو ٹکٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ باہر سے آیا اور ہم نے اسے 20 کروڑ پکڑے تو یہ کروڑ تو بھی رکھ لے. ٹھیک ہے, تو لہذا مزہ ہے. تو لہذا یہ وہ چور ہیں جو بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ وہ چور ہیں جو کہ محلے کے ساتھ مل کے چور ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اتھے میرا پیر پھنس گیا سی. یہ وہ چور ہے. لیکن چونکہ بندوق پکڑی ہوئی ہے, یہ بندوق والوں نے ان کو پکڑا ہوا آگے رکھا ہوا ہے, تو اس لیے آپ یہ باتیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ویگو ڈالا آ جاتا ہے پھر آپ کو اٹھانے کے لیے, تو پھر آپ کی تئی پھر جاتی ہے, پھر پیٹ میں ٹانکے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم تو اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا مزید کوئی اپنا موڈ نہیں ہے, تو آگے چلتے ہیں. تو جو بائیڈن پائن جڑے نے ان کی توجہ ہو گئی ہے ساری برما کی طرف. نیوزی لینڈ نے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں اور ان سے وڈرا کر لیا ہے. جاپان بھی وڈرا کرنے والے پہلے ممالک میں تھا. یورپین یونین نے ان کو جرمنی کی سربراہی کے اندر نوٹس دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے امریکہ نے خاص طور پہ, اور ان کا خیال ہے کہ چونکہ وہاں کے, سر میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, وہاں کے جرنیل پورے فوج جو ہے وہ ان کے جرنیلوں کو امیر بنانے کے مشن کے اوپر لگی ہوتی ہے. پوری فوج کام کر رہی ہوتی ہے کہ جرنیل صاحبان امیر ہو جائیں. تو وہ جو وہاں پہ جرنیل صاحبان ہیں سارے کاروبار ان کے ہوتے ہیں سر. ٹھیک ہے, تو امریکنز کا یا جاپانیوں کا یا نیوزی لینڈرز کا, آسٹریلین کا یا یورپین یونین کا یہ خیال ہے کہ جب ہم اقتصادی حوالے سے اس کو کرش کریں گے تو یہ جرنیلوں کی چیخیں نکلیں گی, اور جب ان کی چیخیں نکلیں گی تو کمال ہو جائے گا, اور جب کمال ہو جائے گا تو یہ خود بخود وڈرا کریں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. وہاں کے جرنیل جو ہیں وہ ڈرگ ٹریفکنگ کے اندر انوالو ہے. سر میں یہاں کی بات نہیں کر رہا سر, میں برما کے جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں. برما کے جرنیل جو ہیں وہ ڈرگ ٹریفکنگ کے اندر انوالو ہے. ایک اور ملک کے بھی ہیں لیکن اس ملک کا نام نہیں لیا جا سکتا. الکمونیا کے بھی جج ہیں, جرنل ہیں جی, جو ڈرگ ٹریفکنگ کے اندر انوالو ہیں, لیکن الکمونیا کا ہم ذکر نہیں کرتے, ہم صرف برما کا ذکر کرتے ہیں. وہ بھوٹان کے جرنیل کہہ لیں. تو وہ جو ہے نا جی برما کے جرنیل صاحبان جو ہیں وہ بہت بڑا ڈرگ ٹریفکنگ کا ریکٹ چلاتے ہیں. اور اس خطے کے اندر, یہ فار ایسٹ ایشیا کا پورا جو خطہ ہے, وہاں پہ کوئی بھی ڈرگ ہو اس کا مین سپلائر یہ جرنیل ہوتے ہیں. یہ انڈسٹریز تو ویسے ہی کھڑی کی ہوتی ہیں سر کور کے لیے, تاکہ ڈرگ کا پیسہ جو ہے نا
وہ پھر سینٹ کی ٹکٹ میں خریدنے بندے خریدنے کے لیے استعمال اور کرے بھی پی ٹی آئی ہے، کسی کو شک بھی نہ پڑے، حالانکہ سارے نے شک ہے کہ منا جسوس کون ہے۔ تو خیر یہ ایک چھوٹا سا اپڈیٹ تھا۔ تو انہیں جی فی الحال کام پڑ گیا افغانستان کے اندر مذاکرات کے لیے، اور اگر وہ مذاکرات کے لیے کام پڑ گیا تو وہ ہمیشہ کی طرح حسب سابق حسب روایت ان تمام 2 نمبریوں سے، اور میں اب کیا کہوں، ٹھیک ہے وہ لفظ جو ہے وہ ذرا خراب ہو جاتا ہے، وہ ہماری ڈومیسٹک 2 نمبریوں سے صرف نظر کریں گے، جس طرح انہوں نے ایوب خان کا کیا، جس طرح انہوں نے ضیاء الحق کا کیا، جس طرح مشرف کا کیا، اس طرح اب ان کا کریں گے، اور پھر اس کے اندر پھر جو ہے جو ہم رگڑا چڑھائیں گے، اور رگڑا چڑھانے کا اس دفعہ ہم نے طریقہ کار بدل دیا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ بھی متعاد ہو جائیں، ہم بھی متعاد ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ولاگ میں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں، نیچے ہمارا ای میل لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہمارا سارا سامان بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔